بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھے گا فوراً معجزہ ہوگا، زندگی کا ہر بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل، ایک ایسی تسبیح جسے پڑھتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن بابرکت ترین دن ہے، تو آج کے دن آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کریں گے جو کہ بہت خاص ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار دن قرار دیا ہے۔ جمعۃ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جمعۃ المبارک کی ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت اور شان و مرتبہ کا اندازہ ہم صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے قریب فرات سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے تو 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور فرمایا یاد رکھو وہی بے عقل ہے، احمق ہے جو کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر صبر و شکر کیجیے۔ اللہ کی ذات اپنے بندے کو کثرت سے عطا فرماتی ہے، اور وہ بھی تب جب بندہ اس کے مانگنے پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے جتنا عطا فرمایا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، اور اے میرے رب، تو مجھے جتنا عطا فرمائے گا میں تب بھی تجھ سے راضی ہوں گا۔ تو ناظرین، آپ لوگ ہمیشہ جمعۃ المبارک یا جمعرات کے دن صدقہ ضرور دیا کریں۔ جو لوگ ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات کو ضائع نہیں جانے دیتا، بلکہ ان کے صدقہ و خیرات دینے کے عوض انہیں بخش دیتا ہے، اور ان کا صدقہ ان کی ہر مصیبت میں ان کے کام آتا ہے۔ ان کا صدقہ دینا ان کے لیے آسمانوں اور زمین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے کہ جو بھی ان پر مشکلیں آتی ہیں، جو بھی ان پر پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ صدقہ ان کے درمیان اور بن جاتا ہے، اور کوئی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، اس سے کوئی بھی بیماریاں ان کے قریب نہیں بھٹکتی، بلکہ صدقہ ان کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور صدقہ دینا اس کی عادت تھی، اگر وہ جمعۃ المبارک کو صدقہ دیتا تھا، اب اس کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، اب قبر میں جب کبھی عذاب کے فرشتے آئیں گے تو صدقہ اس کے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان میں آ جائے گا، اور عذاب کے فرشتوں سے کہے گا کہ اسے عذاب نہ دو، یہ صدقہ دیا کرتا تھا، اس لیے اب وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف اور عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار آپ نے سورہ اخلاص، اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 دانے والی تسبیح یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ لگاتار پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا ارحم الراحمین کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکا ثواب جانتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ سورہ رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ اخلاص کے فوائد عجائبات ہیں، جیسا کہ یہ کسی بھی آفت سے بچانے میں مدد دیتی ہے، کسی بھی قسم کے جادو ٹونا گناہوں سے بچاتی ہے اور غربت کو دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور انعامات کے تمام دروازے ہم پر کھل سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ ہر جمعہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو پریشانی پیش آئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے لیے معنی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، یا اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر لیا جائے، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اپنے اقربا رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔